لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم كتابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والثواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکی ایمان داد مشت خاک را ہزار بار پشویم دہن سے مشک و گلاب غنور نامی تو گفتت کمال بے ادبی بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفی آدارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز و محترم حاضرین و سامعین جتنے بھی میرے بھائی بیس میں اتار لو بس کرو کیونکہ میں تقریر بیان آرام نال کرنا کہ بندے تک آواز بڑی پہنچ سکتی اللہ تعالیٰ محنت قبول فرما لے یہ بھی اس دور کی ضرورت ہے پھر ظاہر حالات نال چیزاں بدل دی اللہ مووی والے ساؤنڈ والے بھائی صاحب اور باقی سارے لوگ جو اس محفل دے کرن کران وچ اپنی معاونت پیش کر رہے ہیں اللہ انہاں سارے بھائیاں برکت دے یقیناً ساڑھے ساتھی نے دن رات ساڑھے نہ جاگ دینے حضور دے دین کی خدمت کر دینا اللہ انہاں برکت عطا فرمائے اور جنہیں میرے بھائی دوست اس محفل پاک میں سجان والے نے اللہ کریم انہاں میں برکت عطا فرمائے اس دور دے اندر جو آدمی حضور دے دین تے خرچ کر دے وہ صاحب کمال ہے یقیناً اس کو اللہ نے پسند کیتا ہے تاں توفیق ملی جتنے بھی مشائخ اور بزرگان دین اور علماء دین تشریف فرمانے انہوں دی الگ الگ تعریف کر دے اور انہوں دا نام لین دی بجائے میں انہوں دی وہ تعریف کرنا ہے جو رسول اللہ نے فرمائی ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین واللہ معطی وانما انا قاسم
حضور نے فرمایا اللہ جس کو خیر دین دا ارادہ فرما لیں وہ دی جھولی وچ دین دا علم ڈال دینا۔ یہ اللہ پاک دا خصوصی کرم ہے علماء ہوتے وہ صاحب کمال اور صاحب ذوق لوگ، اللہ نے انہوں نے کمال دیتا ہے اور دین دا ذوق اور شوق عطا فرمایا۔ جتنے بھی اہل ذکر لوگ ہیں جو اوراد و اشغال کے اندر اپنا وقت گزار دے وہ بھی ساڑھا سرمایہ نے کہ انہوں نے اوراد و وظائف و اذکار دی برکات نال اللہ بستیاں چھ رحمت نازل فرماتا ہے۔ ہر کوئی اپنی جگہ تے اپنی فیلڈ اپنے محاذ تے حضور دے دین دا کام کر رہے ہیں۔ جتنے سپاہی دین دا کام کرنا لے اللہ انہاں سارے انہوں برکت عطا۔ ویسے میں اتنی رات گئے تقریر کر نہیں سکتا لیکن تھوڑا زیادہ وقت ہو گیا تو یقیناً لوگ بھی تھک جاندے اتنا میں خود تھکاوٹ محسوس کرنا تو لیکن میں اپنی گزارشات اختصار نال تواڈے تک ضرور پہنچاواں گا۔ یقیناً تسی بیٹھے رہے ہو گئے نہیں تو یہ تواڈے طلب دی علامت ہے، کسی دنیا دے مقصد واسطے تو تسی یقیناً اتنے نہیں بیٹھے، اتنے بیٹھنے دا مقصد تے دین سمجھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جدو جنت دے باغات دے قریب تو گزرو تو کچھ کھا لیا کرو، پھل کھا لیا کرو جنت دے باغات۔ قالوا وما ریاض الجنہ، صحابہ کہتے یا رسول اللہ جنت دے باغ تو کیا مراد ہے؟ فرمایا مجالس العلم والعلماء، جتھے علماء بیٹھے ہون اور حضور دے دین دی گل ہو رہی ہوئے وہ جگہ جنت دا باغ ہوندی ہے۔ آپ نیت فرما لو کہ اس دین سمجھنا ہے، لطف اٹھانا نیت نہیں اچھی کہ میں چسکے واسطے تقریر سنی، اگر یہ نیت ہے تو نیت فاصل ہے۔ نیت ہوئے کہ میں اللہ دا دین سمجھنا ہے، کوئی لطف آپ بھی آؤں دارا وہ کسی کھڑکی بنائی ہے نا کسی سے پوچھا بھی یہ کیوں بنائی ہے، اسے کیا ہوا آتی لگتی تو سیانے آکھیا بھی تو کہنا سی خزان دی آواز آوے ہوا اور بھی ہوگی ہی رانا نیت سے تیکھی تو نیت موٹ ہوتی ہے، نیت بیس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، تو نیت محفل آن دی اور پین دی ہونا چاہیے دین سکھنا اور افواہ الرجال نال علم حاصل ہوتا ہے۔ دین سکھنے کی نیت نال دو گھڑیاں بہنا ساری رات دی نفلی عبادت تو زیادہ بہتر تو کتنا اچھا ہوئے گا کہ ایسی نیتیں کر لئیے کہ اس میں دین سمجھنا ہے۔ متوجہ ہو گئے رائے صاحب شاید علماء نو ودا کرن تشریف لے گئے، اچھا تو ضعیف ضرورت ہوتی ہے نا علماء آنا جانا، پھر انتظامیہ نے سواد پیچھے ہی ہوتا ہے جو اگلے دن بندے دس دینے پر بڑی محفل چنگی ہو گئی انہوں نے پھر وہ مزہ آتا ہے چلو چنگا ہویا، بڑی محنت 2 مہینے کی تھی ماشاءاللہ وہ پوری ہو گئی۔ میں تو سمجھنا میں اتنے لوگاں دا آ جانا اور اتنے اچھے علماء دا تشریف فرما ہونا جڑے میرے تو قبل بیان فرما چکے نظر صاحب یا علماء ویسے مفتی صاحب تشریف لے سن انہاں سارے آ جانا کامیابی دی علامت کامیاب ہو گیا۔ نعت خانہ نے بڑیاں سنیاں اور پہلی باری میں سنے ہیں بیڑیاں جلدی نعتاں مکائیاں نے نعت خانہ۔ ہاں جی آج پہلی باری میں دیکھے ہے نعت خانہ وقت دی اور وعدے دی پابندی کیتی ہے، ریکارڈ بھی ماشاءاللہ بن گیا تو اڈی محفل تو یہ بھی اچھا ہے ماشاءاللہ اور سونا ہو گیا۔ وہ چند جملے میں پیش کرنے ہیں جس لئے تھک پاؤ میں دسیا میں تھک پیا تو میں دس چھڑا۔ حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دا میں تذکرہ ٹھیک ہے بھئی میں حضور دی آل پاک دا اہل بیت دا تذکرہ
آپ کی توجہ ہوئے گی تو لطف آئے گا. جس بندے دے دل وچ محبت آل نبی نہیں وہ مومن دا دل تے نہیں ہو سکتا. مومن دے دل وچ محبت آل نبی موجود ہوندی ہے. کوئی ایسا بھی مومن کو نظر آیا جیتے دل بغض آل نبی ہوئے تھے اس صاحب ایمان کی ہوئے. ایمان اس دل وچوں رخصت ہو جاتا ہے جیتے بغض آل رسول آ جائے. عزیزان محترم یہ محبت ہی تے ہے جڑی اہل السنہ نو ممتاز کر دیئے لوگاں تو بلند کر دیئے. یہ وہ لوگ نے جڑے صحابہ کنڈ بھی نہیں کرتے تے آل رسول نال پیار بھی کرتے. تو اس پیار وچ اور عقیدت وچ عدم توازن نہیں صحیح. میزان پوری طرح رکھنا چاہیے. توجہ ہے آپ جڑا تسی درود شریف پڑھ دے ہو نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یہ صرف تسی پڑھ سکتے اس واسطے پڑھتے رہا کرو. یہ میں کیوں آکھیا ہے کہ صرف تسی پڑھ سکتے ہو خودی وجہ عرض کر. جدو اسی پڑھ رہے نا الصلاۃ والسلام انہی دیر نہیں بندے برداشت کر جاتا کہ صلاۃ تے سلام ٹھیک ہے. جدو اسی آدھے نا یا رسول اللہ سبحان اللہ ادو کچھ بندے آدھے نے کہ نہیں یہ درود ساڈے والا نہیں. کچھ بندے آدھے نے نہیں کوئی نہیں یا رسول اللہ آکھ لو یا علی جوانے آدھے یا رسول اللہ آکھ لگی تاں کی یہ تسی اگاں ٹورو. اسی پھر تھوڑا جا اگاں ٹورنے آتے اسی آنے وعلا آلک وہ اندھن سبحان اللہ دل ٹھاریا ہے. اسی پھر تھوڑا جا اگاں ٹورنے آتے اسی آنے اصحابی کا مسلم اندھن نہیں ایتھے اسی ان تو اٹھے تو اللہ کو ایتھے اسی بھی تو اٹھے ناڑ تو ہوڑی ہوڑی سارے چھڑتے جاتے نے. ایک واحد درود ہے جڑا صرف سنی پڑھ سکتا. جانے من اپنی قسمت کے ناز کریا کرو کہ اللہ نے سانو نبی کریم کی بارگاہ وچ اور آل و اصحاب کے درود پڑھن واسطے چڑ لیا. اچھا ایک اور عرض کر دینا علماء تشریف فرمانے اگر حضور درود دے اتلے پاسے نہ ہوں تے ڈائریکٹ نہ آل تے پڑھیا جا سکتا ہے تے نہ صحابہ تے پڑھیا جا سکتا ہے. درود دی شرط یہ ہے کہ وہ شروع حضور تو ہوئے. میرے بچوں سمجھ نہیں سمجھ لہویں پتر ہون دوبارہ نہیں اٹھنے میرے بچیاں تے اللہ راضی ہوئے. تسی سارے مرید بڑی محبت آڑے ہو لیکن جڑے مرید نہیں انہاں آگھنا جب پیرا مرید نہ آپ کام کرنا ہے تو سندوریاں بیچ کیوں پایا ہے. لہذا سارے سنگیاں کو سنن دے ہوتے یہ جنہ سن سدیا ہے نظرانہ ہو جان لگیاں بھی اچھا اچھا سدیا نہیں تو وڈی یہ مہربانی تھوڑی ہے جڑا آ گئے نظرانہ انہاں تو دل نہ دے چھڑن نہ دیتے انہاں دل نہ. سیدہ دا آق ہوندہ ہے اسی آخ لیندے سید تو کرمارے اللہ پتر دے وے تو ماج کٹ لیندے. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں ہے وہ نہیں ساڑھی ماج بڑھ دی ہے پتر پاوے تین اللہ دیتا ہے سانو اکیلا بس یہ اتنا برڈن تو کوئی نہیں پایا وہ کچھ تو اثر ساٹھے میں بھی ہے نا توجہ ہے حضرات کے ماشاءاللہ. حضرات محترم تو عرض کرنا پیا کہ درود ڈائریکٹ کسی شخصیت سے بھی نہیں پڑھیا جاتا. درود حضور تے پڑھیا جاتا ہے حضور دی اتباع اجعال تے بھی پڑھیا جاتا ہے اور اصحاب تے بھی پڑھیا جاتا ہے. علامہ ابن حجر مکی نے ایک جملہ لکھا
کوئی توڑے جو سوال کرے کہ صحابہ تے درود کیوں پڑھتے تو میں عرض کر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قرآن پاک کی آیت حضور تے درود پڑھو یہ اللہ فرمایا جڑا بندہ جاگدا ہے وہ دھیان نال جملہ سن لے ذہن چوں کٹے نہ حضور تے درود پڑھن دا حکم کس دا ہے اللہ اور اس نے فرشتے پڑھ دیں گے خبر یا ایھا الذین آمنوا صلوا ایمان والوں کسی پڑھو گے حکم پہلے خبر دیتی ہے پھر حکم دیتا ہے جب یہ حکم آیا خبر آئی وہ حکم آیا تو صحابہ کرام نے درود پڑھا حضور تے تو حضور نے فرمایا صحابہ صرف میرے تے نہ پڑھو میری آل تے بھی پڑھو توجہ ہے حضرات میری آل تے بھی درود پڑھو تو صحابہ کرام نے آل بھی درود شریف اجدا کر حضور تو بعد آل بھی آگئی تو پھر ایک شخصیت نے جنہ دا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہتی یا رسول اللہ تو اٹھے تے بھی یہ تے تو اٹھے آل تے بھی یہ اسی غلام تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا آیت قرآن پاک میں موجود ہے فرمایا هو الذی ينزل هو الذی یصلی علیکم کوئی بندہ یہ نہ آکھے کہ یہ تو بھی مراد حضور دی آل فقط نے اس آیت میں اللہ پاک نے ان لفظاں نازل کیتا ہے کہ بندے من جاندے ہیں کہ ہاں یہ تو مراد صحابہ نے کی فرماتے ہیں اللہ والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور من الظلمات الی النور اے درود اونا تے جنہیں پہلے اندھیریاں میں چاہے پھر نور والا ہے پہلے اندھیریاں میں چاہے پھر نور والا ہے جن آنکھیں نے تو آل مراد ہے پھر انہیں تو پوچھا کرو بھی کیا آل پہلے اندھیریاں میں چاہے اگر نہیں ہوتے شروع میں نور ہے پھر اس سے تو اسے ونڈو یہ بلکہ آج درود اونا واسطے جنہیں پہلے اندھیریاں چاہے تے آمینہ دے لال نے کٹ کے نور ون لے آتا ہے اچھا ایک بھی بڑا پیارا باریک دی گل ہے جب ظلمت دی بات کی تھی کہ پھر ظلمت نہیں آکھے ظلمات اندھیرے دی جمع ہے نا ظلمات بہت سارے اندھیرے لیکن جب آؤں والی گل کی تھی کہ فرمایا علم نور واحد ہے اندھیرے جمع نہیں ہے نور واحد ہے تاکہ شک نہ رہے کسی نے کہ نور تو مراد کی ہے حضرات محترم میرے اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیتا کہ ایک صحابی جنہوں اللہ نے اور اللہ نے حبیب نے اندھیریاں جو کٹ کے نور والے لے آگئے اور قیامت تک کوئی بندہ پہ آکھے کہ نہیں یہ اندھیرے چھنے جیسا بندیا رہنا ہے صحابہ نور والے نے نور تو فیض ہی آفتا نے تو کوئی سنگین آکے بذرا اسی اتن ٹور گئے ہو صحابہ نور والے تو نہیں حدیث پاک کرتا جائے کہ صحابہ بھی نور والے صحابہ بھی نور والے کیسے میرے نبی فرماتے ہیں ساری تو ربی یعنی اختلاف اصحابی میں نے اپنے رب سے اپنے صحابہ کی اختلاف کے بارے میں سوال کیا فَأَوْحَا إِلَيَّ يَا مُحَمَّدْ تو میرے رب نے مجھ پر وہی فرمائی محمد پیارے اِنَّ أَصْحَابَكَ إِنْدِي بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ آپ کے سارے صحابہ میرے نزدیک ہدایت کے ستارے ہیں والے کل نور اور سارے نور والے ہیں سارے صحابہ نور والے سارے صحابہ ایسی رب سنی نے جڑے صحابان بھی نور مردن تے آل دے بارے تے میرے امام محمد اللہ فرما گئے تو ہے نے نور تیرا بھائی یاد ہے کہ نہیں آنے سے
سنیاں دی ایک اکھ بند نہیں، کچھ بندے نے جنہ صحاباڑی اکھ کھولی تے آل والی بند کی تھی، تے کچھ نے جنہ آل والی بند کی آل والی کھولی تے صحاباڑی بند کی تھی۔ اے سنی میں تیرے جو قربان جاواں جنیاں دو میں روشن نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، میرے بچیاں سے اللہ راضی ہو جائے، میرے بچیاں سے اللہ راضی، ماشاءاللہ۔ میں عرض کروں گا کہ نعرے یا تو کٹھے مار لو تو پھر میں لگ تو یا رہن دیو کہ بڑے جو مارے ویسے نعرے جائز نہیں، میں یہ نہیں آتا جائز نہیں، پھر فتوہ نہ لا دے نعرے دے منکر کوئی بس وقت بڑا ہو گیا ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ میرا مزاج بھی انجدہ ہے، نہ میں آنا ہاتھ اتاں کرو، نہ میں آنا تسی آپ اتاں ہو، نہ میں آنا تسی منہ اتاں کرو، میں صرف یہ نہیں کرنا کان میرے حال رکھے کام ہوندہ رہے توجہ ہوئی ہے، صرف توڑے کان میرے حال اور کان صرف یہ ہونے چاہیے بہاما کان گوش ہونا چاہیے، پورا وجود کان بڑھیا ہونا چاہیے، توڑا میرے حال دھیان کرو تاکہ مسئلہ اندر بیٹھ ہے۔ رسول اللہ دے صحابہ نور والے حضور دی آل بھی اگر ایک باری سمجھ نہ آئے تو اے جڑے بھائی مووی پہ بڑھیں دینے نے کڑو پھر پرواہ کے مر سن سبحان اللہ، صحابہ بھی نور والے تے آل بھی صحابہ نور والے تے اللہ حضور فرمان دے نا کہ میرے رب میرے تے وہی فرمائیے والے کل نور سونے ہیں سارے نور والے لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ نور دی سرکار دی بارگاہ بچ حاضر جو گئے، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور اے نور دی بارگاہ جو فیض حاصل کرنا لے میرے نبی سونے دے سونے صاحب تو درود صاحب۔ اور ایک اور چیز یہ دوبارہ پھر گل کرنا، اللہ فرمائے نا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ فرمایا نا ایسا بھائی فرمایا نا کہ مصطفیٰ دی اہل بیت پاک تو جس طرح قرآن نے آل پاک کیتا ہے اس طرح قرآن نے صحابہ نے پاک کیتا ہے۔ جیڑے علماء تشریف فرمانے انہوں نے پوچھ لینا آیت جو لفظاں دا وعدہ کرتا تھے نہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صحابہ دی باری آئی کہ اللہ فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ۔ اے محبوب دے صحابہ اللہ شیطان دی پلیدیاں نو توڑے تو دور کر کے تو انصاف تے ستھرا کر چھڑے۔ باجی میں بڑا دعویٰ نہیں کردا لیکن 14ویں صدی دیاں 15ویں دیاں بھی درویشاں میں چلی انہی کو طاقت ہے، بداڑی منڈا چور بدماش اچکا جنہوں الف بے دا نہیں پتا پہلا کلمہ پڑھنا سیدھا نہیں ہوتا جدو انہاں دے ہاتھ جات پتا چھڑیے میں 4 مہینے لگ دن تو بندے دی کائی پلٹ گئی ہوتی تو میں دستوں تے صحیح یہ 15ویں صدی دے درویش ہیں جو اتنا فیض ہے تے جنہ درخت تھلے بے کہ رسول اللہ دے ہاتھ جات پایا اور صحابہ کتنے ستھرے ہوئے اڑ گئے۔ بھائی قیاس کرو نا قیاس کرو ذرا سوچو ذرا انجے میں سوڑیاں سنائیاں تے نہ لگ جایا کرو۔ ساڑھے سنی جڑا نا بادشاہ لوگ نے یہ تلکنے بڑے ہوندے سمجھ آئیے کوئی تلکنے دا معنی ہوتا ہے تلکنے مطلب پھسل دے تو پھسلانا رہے پھر بڑے سیانے ہوندے وہاں دن میں چلو پھسلاؤ کہ میں اپنے سنگیاں نا بھئی گلہ فقیر دیاں دھیان نال جڑیاں کرو تے نہ تے غور کریا میں نے ادھر سوچنے ہو
بس جڑی دا موسم جڑی تے چار پائی بچھا کے اتے کھیس بچھا کے جیتی بندہ دانے تے سٹ گئے تے چیڑے نے سوچنا نہیں چاہیے بس ساری دنیا جو چڑی گئے دانے باہر اندر بھی رکھ دیا اس بار کیوں رکھے کوئی وچ راز نہ ہو کون سمجھ آئی دانے اندر رکھنے آئے اس دانے اوپن چکیتے کوشش کرتا ہے چیڑا ویکھے چیڑا بھی بڑا خراب ہے کوئی سمجھ آئیے گل نہیں کہ کوئی چیڑا خراب ہے وہ اندر جڑی بھی لگی ہے بھوک بھی بڑی ہے دانے بھی بڑے میائی بھی ہے توجہ ہے کہ کوئی وہ سوچ بچار تو بعد آخر مریٹھاں لے ہوندہ ہے تو ان یہ نہیں پتا ہوندہ بھئی پیشاں گوٹھے چیک بکڑ مار کے ظالم بیٹھا جیڑا انہاں دانیاں تے ایک باری لکھا ہے موڑوڑیا نہیں تے میں تینوں عرض کرنا میرا سنی سجنہ سارے آپ بارا لنگر اللہ علیہ سنت نو عطا کیتا ہے اس اپنی ونڈے چ لنگر کی ونڈی ہی بڑھائی ہے پہلی محرم تو شروع تے ساڑھا لنگر تے اگلی پہلی تے ساڑھا لنگر پورا سال چلتا رہتا بندیاں دا ایک دیاڑی کسی دا دا دیاڑی کسی دا چیلم کئی کسی دا ہفتہ کسی دا موقع چپ کر گئے سہ گئے واہ سنی میں تیرے تو صدقے جاواں ساڑھے تے لنگر دا میاری میں بھائی کوئی 24 گھنٹے ہیں جس لئے داتا صاحب بلان دے لنگر دا پتہ ہی کوئی نہیں شروع کس لئے ہویا ہے دخل کس لئے ہویا ہے مڑ بھی جے کوئی پائیا ہوتے جائے لنگر تے پھسلے تو پھر وہ دے پار کٹی جانے جی توجہ ہوئی کہ کوئی پھر اساں وہ پار کٹے ویکھے اوپر کٹے چڑے ایسا ویکھے پھڑ پھڑا رہے ہوندے کون سن چھڑان دے میں کیا تو آپ جان بوجھ کے لتھا ہیں تینوں شرم نہیں آئی میں اس بندے تو بڑا حیران ہونا جڑا اما عائشہ صدیقہ دی گستاخی بھی سنتا ہے تو مڑ لنگر بھی کھاندا ہے وہ غیرت مند نہیں ہوندہ غیرت مند ہوئے جڑا رسول اللہ دا ایسا وفادار ہوئے کہ بھامیں سونے پیران ہزارہ اللہ پڑھ لکھے مزہ آگیا ذرا یاد آگیا عزیزہ نبی وقار حضور میاں محمد بن صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان میں جس دلیان عشق سمانا تیوں ملی مڑ جانا بھاویں سونے ملنے ہزارہ تے اسی نہیں یار بٹھانا بھاویں سونے جی میرے بچوں سمجھ آئی بھاویں سونے ملنے ہزارہ باجی کرد رمض یہ دانے بعد اوقات بڑے بڑے پیر چوک جاتے سمجھ آئیے کوئی بندے آتے ہیں میں کہوں دوارا سی کی میں دسی ہویا کچھ گلہ نہیں دس سکتے سڑیاں مجبوریاں بھی سمجھا کر عزیزہ نے منو گرامی قدر آبا اللہ والے فرمان نے پاویں سونے ملنے ہزارہ اسی نہیں یار بٹھانا عزیزہ وہ بھی تو بندہ ہے جڑا بٹا لی میں کہا ہونا سی کہ لا بیٹھے اور بٹایا نہیں جاتا جناب ابو بکر صدیق نہ لگیاں نے اور کیوں میں بٹائی کوئی ہو جا اور نظر آوے تے بٹائی
توجہ ہوئی حضرات کی کوئی نہ تو اللہ نے آل نبی نے پاک فرمایا اور اصحاب نبی نے متوجہ ہو گئے کوئی کچھ بندے دیکھتے ڈاؤٹ کرتے ہیں لو جی تسی صحابہ بھی یہ نہیں کرتے ہو میں کہ جی معصوم نے صرف حضور پہلا معصوم ہے حضور تو بعد کوئی معصوم نہیں اہل سنت دے عقیدے وچ رسول اللہ تو بعد کوئی معصوم سارے سنی ہو نا ایک بار اقرار باللسان کرو کھانسی سارے کون مہربانی تواڈی آئے اقرار باللسان چنگا ہوندا کبھی کبھی کردے رہنا چاہیے تاکہ بندے کو کسی ہوش ملے بھی پوچھے کیڑا ہے تو دے منہ چوں نکل جائے بھی سنی توجہ ہوئی کی کوئی بھلے مانس توجہ فرما لو اسی اہل سنت اور اس دور وچ سنی دی صرف ایک ہی علامت تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دا غلام جس بندے اعلیٰ حضرت کا نام لیا تھوڑی جی جلن ہوئے نا سمجھا کرو زخمی ہاں سپیرٹ لائیے سپیرٹ سدن سپیرٹ اچھا سپیرٹ جدو بھی جسم تے لگے نا کچھ نہیں آندا صرف ادو کو جاندا ہے جدو کو زخمی ہو سمجھ آئی کوئی تو اعلیٰ حضرت کے نام تے سنیاں تے ٹھنڈ پاؤنی چاہیے جس بندے نام چاہے نا اعلیٰ حضرت کے نام تو اسی گل کرن دی ضرورت نہیں سمجھ جانا جرا سین اعلیٰ حضرت بھاجی انگریزی میں ٹیسٹ کرتا جی ٹیسٹ کی کام کرتا ہے پکھیں لاؤ تے تو بڑھتا ہے اسی سمجھ جانے ہاتھ نہ لایا ہے پکھا شارٹ ہاتھ نہ لایا جے پکھا اعلیٰ حضرت کا نام لیا جیڑا پیر مولوی اگو بڑے تو سمجھا کرو شارٹ جیڑی شاید شارٹ ہوئے پتر ہو دے نیڑے نہیں جانا چاہیے تو سمجھ آئیے گل کہ نہیں آئی پھر سمجھا کرو کہ یہ بندہ شارٹ اعلیٰ حضرت تو تکلیف محسوس کرتا ہے اعلیٰ حضرت تو قدی نہیں صحیح لقیدہ سنی تکلیف محسوس نہیں کرتا ہوتا دل ٹھردا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا کس نے تیرے سوا میرے احمد رضا عزیز من اسی اعلیٰ حضرت تشریف اور اعلیٰ حضرت فکر اس نے 16 نے صحیح من نہیں بس اور بذات کی ضرورت تو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا اتے سن سوچن دی لوڑ نہیں جو نہ کہہ ٹھیک ہے بات نہیں سمجھ آگی کوئی پاجی زین اقبال پہ گی عالمی پاک تے صحابہ بھی ایک ہی آندے پہ میں کہا جناب دلیل لرگل کرا عقلی بھی دے آگے تے نقلی بھی دے آگے توجہ ہے اگر سمجھ سکو تو سمجھو میرے حضور نے ایک قدم رکھے ہے دھرتی تے خصائص خمسہ میں سے بات شامل ہے حضور نے ایک قدم دھرتی تے رکھے حضور نے ایک قدم کی برکت نال اللہ ساری دھرتی پاک کر چھڑی ہے جاگ دے بندے نال مخاطبہ جیدے قدمہ نو چومیا ایک باری ایڈی وڈی زمین پاک ہو گئی ہے جیڑا 15 صدیاں تو سینے نال لگ کے سکتا ہے صدیق اتنا پاک ہے ہائے بھائی سجن میری بات بھی سمجھ آئی کہ کوئی نہ اللہ تو اڈے ترادی ہوگی جڑا بندہ گل سن لے اس بندے نال پیار ہو جاتا ہے وہ بندہ چنگا ہے گل سمجھی عزیز من سمجھئے میری یہ ڈیمانڈ بھی ہوگی نہ میں کدی آنکھیں دب گیا کو سبحان اللہ انج نہیں آتا میں کو عرض کرنا رب دا نہ ہے میری بات کو سمجھو اور میں بزرگاں دے کول بیٹھ کے چنگی محفل وچ گانا میں اس گل نال بھی غضب نہیں کہ تسی یہ آکھو تقریر چنگی ہوئی یا بڑی تقریر کر دے یہ جن آگے سال آنکھیں ہے نا میں چنگی تقریر کرنا ہے انہاں تو بڑا آجے میں نے وردی سے آکھیں میرے استاد محترم جن کول میں درس نظامی کی دی انہاں میرے سر تے باغ بننی دیا کہ تو تقریر کر لینا انہوں اس تو بعد اور تصدیق دی مڑ کے بھی لوڑے میں تو چنگی کرنا ہے
ایڈی بڑی تصدیق ہے کہ میرے کو نوی تصدیق کی لوڑ کوئی نہیں، صرف ایک گل دی لوڑ ہے کہ تو حشر دیتے ہیں اپنے استاد آگے پیش ہوا کہ اپنے پاک محمد عربی کے پیش ہوا سرکار سونے دی بارگاہ استثنائی آخر صحیح تبلیغ کی دی ہے اس نیت سے عرض کرنا میری جان ہے سن لو اور یاد فرما لو میرے مولا حسین بادشاہ اللہ کو حسین بادشاہ دی بارگاہ و حاضری دی توفیق سرکار دے روضہ انور نو سدنے حائر حسینی جیسے سرکار دا مزار پرانوار امام پاک اچھا وہ تھے نا امام پاک دے مزار شریف دے نال ایک قبر باقی سارے جو شہید نے وہ امام پاک دے قدمہ میں دفن نے اور اس جگہ دا نام ہے گنج شہیدہ ایک آپ دے صاحبزادے نے مولا علی دے ابو بکر بن علی انہاں بھی مزار الگ ہے کی نام ہے حضرت علی دے بیٹے دا ہاں جی انہاں دا الگ مزار بنے اٹھے عراق میں میں اس مزار سے بھی آگر جدو کوفے تو کربلا بھی رہے دراوے پہلے مزار انہوں دا ہوگا ابو بکر بن علی ایسے سنو سمجھنا تیت بھی چاہیے رہے آخر علی اپنے پتر دا نام ابو بکر کیوں رکھیا کئی شریکہ دے نام رکھ دائے کئی محبوبہ دے نام رکھے جاندے نا پاجی اللہ راضی ہوئے توڑے اچھا وہ الگ نہیں غازی عباس دا مزار الگ ہے اور دا مزار الگ ہے ایک اور مزار ہے وہ الگ نہیں قبر وکھری ہے لیکن ہے مولا حسین دی قبر دے نال جڑا بندہ جاگدا ہے اس بندے میں مخاطب ہوں اس ہستی دا نام ہے حبیب ابن مظاہر اسدی رسول اللہ دے صحابی نے رسول اللہ دے انہوں دی صحابیت بیان بہار الانوار ویچ علامہ باقر مجلسی میں لکھے کہ صحابی رسول 72 تاریاں ویچ بھی لکھے 72 ستارے یہ دے ویچ بھی کربلا دی ہسٹری ہے وہ دے ویچ بھی لکھے کہ یہ صحابی ہے رسول آپ دی توجہ ہے حضرات محترم اے ذرا غور فرمانا قبر حسین پاک دے نال صحابی دی قبر زور نہیں لانا اونچی نہیں بولنا ہوڑی دی گل کرنی آواز پیچھے تیار ہے مہربانی میں یہ دسو نانے دی مزار دے نال بھی صحابی دی مزار ہے تے نواسے دی مزار دے نال بھی صحابی دی مزار ہے یار اونا وکھریا نہیں کیتا کہ اسی کٹھے وکھریا کر چھڑی ہو صحابہ نو تو سمجھ آئے گی گل دی کہ کوئی نہ آئی بات جو تو نانے وکھریا کیتا تے نہ نواسے کیتا تے میں کیویں نہ کھیڑا میری مجال ہے کربلا تو مدینے تو کربلا یہ نانے تے نواسے دے روزے میں صحابی موجود نہیں تے ہر سنی دے دل میں صحابی موجود ہونے چاہیے توجہ ہو گئی حضرات میری بات نہیں سمجھ آئی اے عزیزان من وگرامی قدر حبا یاد رکھیے میں یاد کرا دیں اگر نہ یاد رہے میں ایک گل ہو رکھا اے ساٹھے بندے ہمیں بڑی عادت ہے فوٹو کھیچے جتھے جاؤ جب بوتل پیوائے تو اندر فوٹو کھچاؤ پانی پہ تو اندر نال فوٹو کھچاؤ کھانا کھوائے تو اندر نال فوٹو کھچاؤ چلو پیار یہ محبت تو کسی عالم نہ فوٹو کیا چلتا ہے چلو بچہ وہ عادت ہونی چاہیے روٹی اگے رکھ کے فوٹو کھینچ کے نیٹ تے چاڑ وہ کوئی ویکھن والے بندے ہم گھر میں کہیں نہ کھاندے ہر ویلے نہ کے لنگر ہی پیا تے میں نہ چلو ویندے رہو تھوڑا یہ تے نہ آکھو جڑے دین دے نوکر ہون بھوکے رہندے اس پہلو نالے بھی گل صحیح ہے چلو ویندے رہو جڑے نبی دے دین دی نوکری کردے انہاں کے ہر ویلے کنیاں ڈشاں پیاں ہوندیاں حضرات سمجھ آئی اسی نہ اتھو گلنگے ساں اے پتھر اتھے پڑے پتھر اے ناگی جی نامو سدنے انگوٹھی جی پائی وہ اتھے بڑے بنڈے اسی بھی لین لگ گیا وہ ایک منڈے فوٹو کھینچی دو چار
میں جو بندے فون کیتا اسے کہا جی میرے آستے بھی ایک لکھا بھی میں کہا اچھا لیا اسے کہتے ایک اور مہربانی کریا ہے امام حسین دے روزے نہ لا کے لیا گیا میں کہ جانو یہ کہ دس بھئی یہ دا فیدہ کون کیا اسے کیا ہے ہمیں کربلا دا باقی حسین پاک دی جاڑی لگا ہے نہیں برکت وقت جاڑی میں کہ میں تیری گل دا سواد ہے یہ پتھر ایک باری حسین پاک دی جاڑی جو لگے یہ پتھر برکت آرہا ہوتا ہے جیڑا 1500 سال تو حسین دے ناتے دے سینے نہ لگا ہے اور سجن کو گل نہیں سمجھ آئیے کہ کوئی نہ عزیزہ میری وقار تائیں تے گولڑے والے کہہ گئے نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پئی تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے اگر کوئی بگڑے کہ ہوئی جان کرے تو کیوں بگڑتا ہے بھائی صاحب کیوں بگڑتے ہو نہ بگڑو میرے حضور دے صحابہ پاک دے اے او پاک نفوس قدسیوں میں انہوں آمینہ دلال صدق سینے نہ لایا ہے اچھا یار گل مزیدار یاد آ گئی ذرا کربلا ہو ایک بندہ ہے کربلا جیدہ نام ہے غور میں غور پاک بھی قبر تے بھی گیا وہ دیکھ لو کہ میں کل جدو میں روزہ بیکھیا نا تو بنے میرے منہ ایک بے ساختہ نکلیا بھئی یار انہاں پورا من بھی جائیے تے رنگ بڑے لگ رہے ہیں توجہ ہے کہ کوئی نقلی سید بندہ نام ہی بنے تے بنے ہیں صرف مان لے توجہ ہے کہ نا جڑے اصلی نے انہاں فقط مان لے بندہ رنگ تے گڑ بھی اتنے لگ جاتے ہیں سانو بناس پتی سید بنا کے کیڑی لوڑ پہ گئی توجہ ہے حضرات کی کوئی باجی اڑتے سیدان یا مینیاں کس مانے اتنیاں گیودیاں کس مانے ہے باوے سارا ڈالنا پر پتہ ہی کو نہیں لگتا ہوں ہے آکڑا پائے دیا آکڑا یہ شکیل کرو بڑے برینڈ آ رہے عزیز من توجہ فرمائیے اور بڑی ساکھے کھلونا والا بندہ سی افسر سی نال ایک بندہ کھلوتا ہے اس کیا ہو رہا ہے میرے تو اگر کوئی بندہ پوچھے نا ایک ہسٹری کی بات ہے کہ کوفے دا ساریاں تو بہادر بندہ کون ہے تو میں تیرا نام لینا سی میں تیرے تو جرت اللہ بندہ کو نہیں لگتا تے ایڈا خوف زدہ کیوں ہوئے تھے ایک تے پسینہ آئے تو جا تیرے دل دے دھڑکنے دی آواز میں سنی دی پئی ایڈا کیوں ڈرے حضرت عمر فرمایا میں 72 بندے وے کہ دریا نہیں فوجاں تو ڈر میں کبھی نہیں آیا ڈر میں دوزخ تو آؤں گا اسے کیا تیری گل دا کی مطلب اسے کیا ہو جڑے جیدہ نام حسین ہے میرے تیرے تک حدیث پہنچی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا یہ جنتیاں دے سردار یہ سردار ہوتے میں جنت ایتے کی میں یہ ٹولہ سارا جانویاں دا جیدے اسی کھلوتے ہیں آج جنتیاں آڑے پاس گھوڑے نو ایڑ لائی حضرت اور سدھ مولا حسین پاک دی بارگاہ تو سید کریم ایڑ نہیں ہوتے اور ساتھی رحمت اللہ علیہ تو مجھے پوچھے آپ سید دی نشانی کی تو آپ نے فرمایا سید کسے بود کہ ہویدہ شود حضور خلق محمدی و کرم مرتضی حضور دے اخلاق اور مولا علی دے کرم دی خوشبو جی دے چواوے وہی سمجھا کرو سید ہے بھائی توجہ فرمانا تھا گئے تھے قدمہ پہ ہاتھ رکھے آتے ہیں کی مولا میں غلطیاں بڑیاں توجہ ہے غلطیاں بڑیاں کی دیا نہیں ایک جملہ میں بولنا ہے میں لنگ دیا پھر کبھی انہیں تفصیل کرا گا غلطیاں بڑیاں کی دیا نہیں معافی مل جائے گا تو سرکار مولا
حسین نے اٹھایا سینے نہ لایا سلو کر لیا کدی اور نہ لڑے کربلا لے ہونے والے پانی بند کرنے والے ہو جتنے چرے جرائم ہوندے رہے اور انہاں دے نال تھا 7ویں بھی نال 8ویں بھی نال 9ویں بھی نال 10ویں بھی نال جڑے قابل بندے صرف انہاں اشارہ کرنا پھر اگے لنگ جانا جدے نال نکے برا صلح کیتی ہے او دے نال جو راضی رہندے ہو جدے نال بڑے برا کیتی ہو کوئی سمجھ آئی کہ گل کہ نہیں آئی جانے جی کی ضرورت ہے لڑنے دی یہ میں لڑنے رہنے ہیں سی سیدہ دے پیچھے ہیں وہ سیدہ دے کے ہونے کی لوڑے پیچھے ہیں جیدے نہ راضی ہو دینا راضی ہیں جیدے نہ رینج نہیں ہو دینا رینج ادا نہ ہو بھائی پیچھا رو ساٹھی دیکھنی درخواست ہے سیدہ دے کے لگنا ہے بول دے لو باجی سیدہ دے پیچھے رہنا چاہیے نوکر جیدے نال سید راضی نے انہوں نے راضی جیدے نال سید رینج نے انہوں نے رینج لائی تھے گل متوجہ ہوئے ہو میرے بچوں گل سمجھو سرکار نے سینے نہ لایا آج تین کسی آنکھیں کہ اور پاک نہیں ہویا کنا چر سینے نہ لایا میرے حسین پاک نے میں 10 کنی دیر لائی رکھے ہونے ایک منٹ 2 منٹ تسی 5 منٹ کہہ لو اس کو اٹھتے تھے پھر اصول درائت نال بڑھنا اس کو اٹھتے مولا حسین پھر انہا سینے نہ لا کے کی کرنا حسین ہے حضرات محترم میں ایس کرنا چاہنا توڑی خدمت جگر توڑے دینے نگل بہ جائے تو بانا چاہنا جنہوں ایک واری حسین سینے نہ لائے جو ایک واری پاک ہو کے جنتی دور گیا تھے جنہوں نانے اتنی دیر دا لائے بیٹا سینہ کھول سینہ کھول تاکہ تیرے اندر عقیدہ حال سننا بیٹھ جائے حقیقت نو اپنے اندر جان دے میرا سجنہ حقیقت نو اندر جان دے رسول اللہ سرکار دی بارگاہ بچ بندہ آیا بیعت کی جاء یعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فباغہو علی الاسلام مرید ہویا بیعت ہو کے چلا گیا اگلے دن آیا تو ان تاپ چڑھیا ہو سکے اکیل نہیں بیعت میری بیعت روڑ سرکار میری بیعت روڑ اٹھ جٹ گیا نا پیر صاحب کو حضرت خواجہ پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ مرید ہو گیا انہیں مر گیا بڑا سی جا ٹینج دے ہی ہونے آنے وہ سویرے لگا گیا اسے کہ میں اس میری مریدی پوری آگیا انہوں نے کہا کیوں اسے کہ مرید ہو گیا جانے مجھ مر گئی میرا تے دل لاگ لیا ودسن کرما لیا دے بلیے نہیں لیا جاتی ہیں سرکار کسی رنگے چاہے انہاں بکڑ کھولی تو انہاں فرمایا چل میل لاتے مڑ جا جدو انہاں سینے نہ لایا جیسی صوفیاء اس میں صدنیاں توجہ اتحادی سرکار نے سینے نہ لا کے تھوڑی توجہ دیتی نا تے او دی پھر او آنکھ کھولی او دا ہاتھ اپنے مرشد دے ہاتھے جگونا دے مرشد دے ہاتھے جدو اس ٹرڈی جتھے مولا علی سرکار کو جدو اپڑیا اس لئے سائیاں بکل کھول کے کھیلا ہے بھی ہون کی میں کرنی ہو سکے جی باہمیں ہون ساریاں مار گیا میں پتا نہ میرا ہاتھ جڑیا کی سجن سمجھ آئی کوئی نہ میں نے ساریاں ماری میں پتا کوئی نہ تو یہ ہو جاندہ ہے کدی کدی ایسا ہو جاندہ ہے بندیاں نو محسوس ہوندہ ہے اگر نڑو بیٹھا جاندے پائیں تو بیعت معیشت نہیں نہ ہوندی دکان ترقی کر جائے بیعت ہوندی آخرت واسطہ جے بھائیا دکان دی ترقی کرنی آتے کسی شیخ دا مرید ہو کینا دے کاروبار میں جب 2 2 4 دا والدہ سے شیخ دا کام تے تینو دین دسنا ہے تسی جناب کسی فیصلہ پاتے خواجہ صاحب دے مرید ہو تاکہ تو ان فیکٹری لان دی جاٹ سکھا مرشد دا کام دنیا دسنا نہیں مرشد دا کام ہوندہ ہے دین دسنا او ویخ لیا کرو بدین ہے اس کو یہ دین ہوئے تو بیعت ہو جائے مجھے دین نہیں تو مجھے اے جن باقی کام نہیں کام بندے ہیں مرشد دا کام نہیں مرشد دا کام دلی جو دنیا کڑنا ہے مرشد دا کام کی دلی جو دنیا
یہ موڑ اندر دنیا ہی تو موڑ اتنے بیٹھے ہیں بھلے مانس موڑ کے فائدہ حاصل کیجئے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمانن کے تو شہد بول جاؤ تے اس انداز نال جاویا کرو کانٹا میرے جگر سے میرو اسی وہ کنڈا لے کے اتنے بیٹھے ہونے ہیں بھائی دعا کرے دکان اور وال چلتی رہے مرید جو ہیں سمجھ آئی کوئی بھی کھیجن آلے جو میں سمجھ کیتی ہوتے بڑے بڑے فیکٹری آلے ہیں کسی دی بیعت کرنی ہے دن ونڈ دستا ساڑھے کلو آپ ساری اوپر نہیں جڑیا تھے دین کے دسی کچھ سمجھ نہیں کوئی آپ تے جڑیا نہیں دین کی سمجھ آئی اللہ 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 حضرات توجہ ہے کوئی عزیز وگرامی قدر سنگیو تو عرض پیا کرتا سا کہ حضور کی بیعت کی تھی تاپ چڑھ گیا کہا رہا ہے بخاری بچ حدیث موجود ہے بخاری شریف فضائل مدینہ نے باب بخاری بچ حدیث اسے کہ میری بیعت کرو سرکار بیعت نہیں کرتا صحابہ کہتے یا رسول اللہ کی راز ہے تو حضور نے فرمایا میرا مدینہ بٹھی کی طرح تیرا مدینہ داخل ہوئے مدینہ انہوں انج ستھریاں کرتا ہے جی میں لوہا بٹھی چپائیے تے وہ لوہے جو زنگ دور کرتا ہے ایویں جدو ایمان والا مدینے آوے تے مدینہ وہ دے میل کٹتا ہے حضرات علی وقار سارا مدینہ ہی سونا ہے سارا مدینہ ہی سونا ہے اور مدینہ جو مسجد نبوی سونی ہے کہ پھر مسجد نبوی جو تھا سونی ہے جیتے حضور دفن میں توجہ ہوئی کہ شاہ عبداللہ محدث دلوی فرمانے تیری مٹی حضور دے قدمہ نہ لگی اور ساری دھرتی تو افضل ہے وہ کعبہ شریف تو افضل ہے اگر کسی جملہ عظم ہو جائے تو شاہ جی انہیں لکھیا ہے کہ جنی مٹی حضور دے قدمہ نہ ماسے و اللہ دے عرش تو بھی افضل ہے اور صرف شاہ جی انہیں لکھیا فضائل حج میں زکریہ سہارنپوری نے بھی لکھیا جی مٹی حضور دے قدمہ نہ لگی ہے اللہ اکبر تاں میرے اعلیٰ نے فرمایا فرش والے تیری واہ بریلی والے تو اڈی کیا بات جٹان سمجھ نہیں ہوڑی انہوں نے مدد کرنا انہوں نے ترجمہ سنا دیا گیا لیکن انہوں نے میرے ذہن چاہ گیا میں سنا دے اعلیٰ نے فرمایا فرش والے تیری شوق تولو کیا سروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا اللہ اکبر کبیر حضرات سمجھ آئی آپ حضرات میرے عزیزوں میرے دوست میرے پاک حضور سرکار دے قدمہ نال جڑی مٹی مس ہوئی ہے افضل ہے جنہوں حضور فرمان حسین منی وانا من الحسین حسین نال لگا نہیں نال تے مٹی لگی ہے جیڑی عرش کو افضل ہے حسین نال لگا نہیں حسین سے میرے پاک محبوب سرکار دے وجود دا حصہ ہے نہیں جملہ بولے کہ وجود کا حصہ ام الفضل فرمانی ہے یا رسول اللہ میں خواب دیکھے آپ نے وجود کا ٹکڑا کٹ کے میری گود اچ گرے میں پریشان ہوں فرمایا چچی پریشان نہ ہو میری زہرہ دے گھر حسین آنا رہے
توجہ حضرات کی کوئی نہ میری زہرا کے گھر حسین آئے گا اور وہ تہاڈی گود وچ پرورش پائے عزیزان دی وقار اے میرے مولا حسین نے کائنات کوئی مئی دلال مثال دکھائے آل رسول دی ریس کون کرے گا میرے پاک حضور سجدے وچ نے پشت تے حسین تشریف فرمائے تا جملہ کہ فاطمہ دلال سونیا فاطمہ دلال سونیا تیری مثال سونیا فاطمہ میں اس بندے نو بندہ مومن نہیں بندہ جی دے دل وچ محبت حسین نزدیک وہ بندہ مومن ہے وہ بندہ سنی نہیں ہو سکتا جی دے دل وچ محبت حسین نہ ہوئے دنیا گھراں چ سودا ہو لین چاہیدا جڑا گھر نہ ہو جو ہے کہ کوئی نہیں چھوڑ ٹی وی ویکھن جاندا ڈیرے چ ابا روز ویندا منڈے دی شادی ہو گئی دوجے دن جان لگا تو اسا کیا چھوڑا کیتے جا اسا کیا ابا ٹی وی ویکھن اسا کیا پترا ہن ٹی وی کار ہے ہن ٹی وی ویکھن جانا ہن تیری شادی کر دیتی تے گھر رہو سمجھ آئی کوئی میں حیرانی ہوندی انہاں بندے اندر آندے نا سی صرف ذکر سن جاننے او سنیاں تو سونا ذکر کون کردی ہوئے جگہ بھی پاک وجود بھی پاک زبان بھی پاک اسی یہ ذکر کبھی نہیں کیتا ذکر کردیاں ڈبی سیٹاں بھی پھونک چھڈی ہے تو ہن ذکر پہ کر دے یہ ذکر سنی نہیں کر دے ساڈے بابیاں سانو سمجھایا یہ لکھوارے اترے سب تو اعلیٰ ذکر اہل و سنہ کرتے ہیں متوجہ ہو کہ کوئی حاجی اپنے گھر رویا کرو تھوڑی مہربانی سمجھو تھوڑے نال پیار ہے جنہاں پیار ہوئے اور مجھے پاس ہوئے کھڑتے بندہ سوچی پہ جائے بس ساٹھے اچھ کمی کے لیے جنہیں مونو تو بنتا ہے نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی تھوڑے نال سانے پیار ہے کچھ توانے بھی ساڑھے نال ہونا چاہیے ایسی بھی توانے منہ ویندے رانے ہیں تسی اتو ویندے ہو یہ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل ایسی آنے میں سنیا تو قربان ہو جاؤں انشاءاللہ سنیا تو صدقے ہو جاؤں ان میں توڑے کو جانا ہے سویرے صبح 10 بجے ایک جگہ تے عرصے میں ہوتے پہنچنا اندازہ کرو جو میں جانا بھی ہے سونا بھی ہے ہوتے پہنچنا ہے پھر جمعہ تشریف تے حاضر ہونا ہے پھر جمعہ کے بعد 2 جگہ تے جانا ہے دیر آتی سونا بھی نہ ہو دیں گے مڑ تجھے پاس ہوئے دے اور تو اڈی ساڑی گال اشیاء تے پیڑے چھوڑی ہے کوئی سمجھ آئیے کوئی تے اپنے وکیل صاحب کی دعا نے وکیل تیرا محمد احسان دونوں بندے گواہ جڑے باقی مرید بیٹھے نے بھی گواہ کوئی ایک سنی انگل کھڑی کرے کہ میں تو نہ کیا تقریر کرنا اور دنیا کے لیے پیسے دے دیتا ہوں ایک سنی انگل کھڑی کرے مائی دلال کوئی جمع ہی نہیں جڑا ساڑی قیمت لائے تو سمجھ آئیے کوئی نہ آگے وکھے ہیں اور کی قیمت کسے لائے اگے وکھ گئے ہیں مڑ جڑا فارش ہے ہی نہیں ہوتی کی قیمت کسے لانی وہ دکان اللہ کے بعد کوٹ ویچنے جو آتا ہے کہ وکھے ہے بھاجی بات پیسے لو آتا ہے پاجی ہے وکھے ناٹ فار سیل پاجی اگے وکھے ہیں ہوں کسے تو کی قیمت لینی
توجہ ہے تے تسی سنی مہربانی کریا کرو جڑا نہ منگے پوچھوا نہیں ہونا نا بھی جان لگیا دیتا کرو ہاں جی جڑا نہ منگے تسی آندے ہوئے کلاس شی دا مولوی ایک کلاس دا مولوی ہوندا ہے جڑا پیسے منگے جڑا پیسے دین دے منگدا ہے اودی کلاس دا مین کوئی نہیں پتہ مین تے آؤٹ آف کلاس لگدا ہے کوئی سمجھ آئیے کوئی مین تے کلاس وچ لگدا ہی ہوئے جڑا ہوندا ہے اسی حضور اگے وکھیاں سائی جانن تے انہاں دا کام حضرات محترم رسول اللہ دا دین کوئی بکاؤ شکر نہ کرنے ہوتے صرف ایک مانگ دے تو 3 لاکھ لے لیں دے بدامی آئے تھے جی مانگ پڑھنی ہے تو 3 لاکھ لے وہ ایک میں نے بندے آگئے جی بڑی مانگی نہیں میں کہا سال بعد ایک ہی پڑھنی ہوتی ہے مانگی بھی ہوئے ایک ہی پڑھنی ہے ساؤنا 5 باری دیاری ہی پڑھنی ہے 7 پیڑیاں مانگیاں پڑھی بھی ہیں اسی دے آپ ہی اکثر پڑھ لینے ہیں کوئی جٹ کسی نوال آ جاندہ جی میں تو پڑھ چھڑتا ہے چپ کر کے میوری مانگ بڑا کرتے ہیں اسی دے بھائی کہ ایڈا مانگا سودا بھی پیچھیا اور کچھ سمجھ آئے گے سنیا ہوگی کوئی ساڑھا سودا مانگا ہے لیکن اسی بندیاں تو قیمت نہیں لینی قیمت مدینے آنے